بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونا تو وہی تھا جو اللہ فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 سال پہلے صلح حدیبیہ میں جس فتح مبین کا اشارہ ہوا تھا اس کا لمحہ اترنے والا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں عزم کر لیا، جو زبان پہ نہ لائے۔ تیاریاں شروع کر دیں، تلواریں مزید بننے لگیں، ڈھالوں اور زروں کی مرمت ہونے لگی، گھوڑے اور خریدے گئے، آئینے خود سنوارے گئے، گھڑ سواروں کے لبادے نکھارے گئے۔ جنگ میں جس جس چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ اکٹھی ہونے لگی، مگر جنگ کدھر ہوگی، لشکر کا رخ کیا ہوگا، ہدف کون بنے گا، یہ سب راز رکھا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کا دھیان مکہ کی طرف نہ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد اور دوسری سمتوں میں ریکی پارٹیاں بھیجیں۔ لوگوں کو جنگ کی تیاریاں نظر آ رہی تھیں۔ جنگ سے پہلے جاسوسی پارٹیاں جب اور طرف جاتی دیکھی تو سوچنے لگے شاید نجد میں غطفان سے لڑنا ہو، شاید شام کی طرف کوچ ہو، کیا پتہ پھر موتا کی طرف نکلیں۔ یہاں تک رازداری تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے گئے، بیٹی کچھ خبر ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کی تیاری کر رہے ہیں جنگ کی؟ سیدہ عائشہ بھی بے خبر تھیں، کیا بتاتی؟ تیاری مکمل ہو گئی، اب کوچ کا سمے آنے والا تھا۔ رمضان کا مہینہ چڑھ گیا، 10 رمضان 8 ہجری، 22 دسمبر 624 عیسوی کو کوچ ہونا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے ایک خبر پہنچی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کچھ بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی، زبیر بن عوام اور مقداد کو بلایا، حکم دیا فوراً گھوڑوں کو دوڑاتے مکہ کی راہ لو، راہ میں خاک باغ میں پہنچو، وہاں تمہیں ایک شتر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط چھین لاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پروانے دوڑ پڑے۔ 12 میل کا فاصلہ تھا باغ کا۔ خاک باغ میں بتائی ہوئی عورت مل گئی، نام تھا سارا۔ اس کا اونٹ بٹھایا، تلاشی لی، کچھ نہ ملا، بار بار تلاشی لی، ہر بار مایوسی۔ تینوں صحابی پریشان۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس سے بولے، دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ خبر آسمان سے آئی ہے، تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ نکال کے دے دو، ورنہ ہمیں مجبوراً تمہاری تلاشی لینی پڑے گی اور تمہاری بے پردگی ہوگی۔ خط تمہارے پاس ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے لے کر جانا ہے۔ وہ عورت ڈگمگا گئی، بولی، ٹھہرو، منہ ادھر کرو۔ بال کھولے، چوٹی کے اندر ایک لفافہ چھپا تھا، نکال کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ خط بارگاہ نبوی میں پہنچ گیا، لفافہ کھولا گیا، پڑھا گیا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر مہاجر صحابی تھے، بدر میں شرکت کر چکے تھے، کئی مہمات پہ جان نثار بن کے ساتھ گئے تھے۔ یہ خط انہی کی طرف سے مکہ کے قریشی سرداروں سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل کے نام تھا۔ لکھا تھا، اے قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایک لشکر جرار لے کر پہنچ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھو پہنچ چکے ہیں۔ لشکر جیسے ہلاک تو بربادی کی شب تاریک، سیلاب کی طرح رواں دواں۔ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ تنہا ٹوٹ پڑیں تو اللہ ان کی مدد کرے اور فتح اور کامرانی کا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اب تم اپنا انجام سوچ لو، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف میرا ایک احسان رہے، والسلام۔ کہنے کو خط میں مکہ والوں کو صرف ایک اطلاع دی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا ہر معاملہ خفیہ رکھا تھا تو اس کی خلاف ورزی ایک سنگین جرم تھا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حاتم، یہ کیا ہے؟ سیدنا حاتم کا چہرہ پیلا ہو گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بولے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، نہ تو میں مرتد ہوا، نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے مسکرا کے فرمایا، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا حاتم کے چہرے کی ہلدی کم ہوئی اور وہ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میرے قریشی بھائیوں کے بھی عزیز و اقارب ہیں، لیکن ان کے قریبی قرابت دار ادھر ہیں،
انہیں خطرہ نہیں کہ کوئی ناگہانی ان پہ ٹوٹ پڑے۔ میرا معاملہ مختلف ہے، میں قریشی نہیں ہوں، ان کا حلیف ہوں۔ میرے عزیز و اقارب جو مکہ میں مقیم ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ میں قریش پہ کوئی احسان کر دوں تاکہ مشکل وقت میں رشتہ داروں اور اہل و عیال کو گزند نہ پہنچائیں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھ میں نہ کفر ہے، نہ نفاق، نہ عظمت اسلام کے اعتراف میں کوئی انحراف، صرف اتنی سی بات تھی جس کے لیے یہ حرکت کر بیٹھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حاتب نے تم لوگوں سے سچی بات کہہ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکال کے کھڑے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے طلبگار تھے کہ سر اڑا دوں اس کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر سے مخاطب ہوئے، فرمایا، دیکھو یہ بدری ہیں، اور عمر تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اہل بدر کو خطاب کر کے فرما دیا ہو، جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اہل بدر کے مرتبے کا سن کر سیدنا عمر کے ہاتھ کی تلوار لرز گئی، آنکھیں رکت سے بلبلا گئیں، چہرہ آنسوں سے بھر گیا۔ قریش کو مدینے سے لشکر اسلام کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ پہلے ہر جنگ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے چلنے والے لشکر کی اطلاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر بٹھائے چیف خفیہ سیکیورٹی انچارج سیدنا عباس بھیجا کرتے تھے۔ اس بار ادھر سے پہلی بار مکہ پہ یلغار کرنے لشکر جلال نکلنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطلاع بھیج دی، آپ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیے، جیسے مجھ پہ نبوت ختم ہوئی ہے آپ پہ ہجرت ختم ہوئی۔ آخری مہاجر آپ ہوئے۔ 10 رمضان 8 ہجری 22 دسمبر 629 عیسوی کا دن آ گیا۔ 10,000 سپاہ کا لشکر عظیم مدینہ سے چل پڑا۔ ازواج مطہرات سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمراہ تھی۔ مدینے سے ذرا باہر مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو تعمیل حکم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے کی طرف جاتے ہوئے مل گئے۔ اہل و عیال اور گھر کا سامان تو مدینہ روانہ کیا، خود ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو لیے۔ مقام ابوا جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، وہاں پہنچے تو آقا کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد عاتکہ کے بیٹے عبداللہ بن امیہ آپ کے پڑاؤ میں آ گئے۔ دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، مگر اس لمحے ان کے دلوں میں نور کی برکھا برس رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ میں آ کر دونوں نے آقا کے حضور بازیابی کی درخواست کی۔ آقا کو ان کی ساری دشمنیاں یاد تھیں، منع فرما دیا، نہیں ملنا۔ ابو سفیان بن حارث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، ہم عمر تھے، رضائی بھائی تھے۔ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جان چھڑکتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت پہ بگڑ گئے، خود پائے کے شاعر تھے، اپنے اشعار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا، بہت دکھ دیے تھے۔ چچا زاد سب سے بڑے چچا حارث مرحوم کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے، دوسری پھوپھی عاتکہ کے بیٹے عبداللہ بن امیہ، زبان دراز، گستاخ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، خدا کی قسم میں تجھ پہ ہرگز ایمان نہ لاؤں گا، اگرچہ تو سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ لوں، اور تم ایک دستاویز لے کر آسمان سے اترو اور 4 فرشتے تیرے ساتھ ہوں جو اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، پھر بھی میں تجھ پہ ایمان نہ لاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد تھا۔ وہ دونوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے، گڑ گڑائے۔ ابو سفیان بن حارث تڑپ کے رونے لگا، بولا، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ملاقات نہ بخشا تو میں ساتھ لائے اپنے بیٹے جعفر کے ساتھ ریگزار بیابان میں بے سمت نکل جاؤں گا اور بھوکا پیاسا اپنی جان دے دوں گا، میرے لیے سفارش کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیں۔ سیدہ ام سلمہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پرانی باتیں سیدہ کو بتائیں کہ ان دونوں نے اپنی زبان سے کیا کیا دکھ دیے، مگر سفارش سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، اجازت مل گئی۔
ابو سفیان بن حارث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی عقیدت اور محبت سے لرزتا سامنے آیا اور سیدنا علی کے مشورے سے منہ سے وہ بات نکالی جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے عظمت یوسف کو آخر میں دیکھ کے کہی تھی۔ کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھ کے اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حارث سے یوسف کے بھائیوں کی کہی بات سنی تو وہی کہا جو حضرت یوسف نے کہا تھا۔ فرمایا، آج تم پہ کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارے قصور معاف فرمائے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ دونوں پرانے دشمن بھی جاں باز اور سرفروش بن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو گئے۔ پھر ابو سفیان بن حارث جو پچھلے 21 سال سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کہتا آیا تھا، آج اندر کے موسم میں خیر اور نور کی برکھا دیکھ کے مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شعر کہنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار سنے تو اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، تو نے ہر موقع پہ مجھے دھتکارا تھا، بس سیدنا ابو سفیان بن حارث کے سینے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگنا تھا کہ ان کا سینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لبریز ہوا کہ آنکھیں آنسو کشید کرتی رہتی۔ ہر وقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے، سائے کی طرح ساتھ دیکھ دیکھ کے مہکتے رہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پھر بچپن اور لڑکپن کے زمانے کی طرف ان کے لیے لوٹ آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی سراپے محبت، جو ان سے محبت کرے وہ اس محبت کا جواب کیسے نہ دیں۔ لشکر کا سفر جاری رہا، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔